MSI ہسٹوریکل کے معزز دوستوں، میں ہوں شمس الاسلام اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستوں، اولیاء اللہ سے ظاہر ہونے والی کرامت دراصل معجزہ نبی کا مظہر اور اس کا فیضان ہوتی ہے۔ کرامات اولیاء سے اہل زمانہ پر واضح ہوتا ہے کہ یہ ولی جس نبی پر ایمان رکھتا ہے اس نبی کا دین سچا اور حق ہے۔ اس امت کے اولیاء کرام کی کرامتیں دیگر امتوں کے اولیاء سے زیادہ ہیں۔ تو آج بات کریں گے ابراہیم بن ادم کی کرامات کے حوالے سے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ نے MSI ہسٹوریکل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ دوستو، جن دنوں سلطان ابراہیم بن ادم بلخ کی بادشاہت چھوڑ کر بیابان میں چلے گئے تو چند دن دریا کے کنارے پر قیام کیا۔ وہاں امراء و وزراء حاضر ہوئے اور درخواست کی آپ دوبارہ تخت نشین ہو جائیں۔ سلطان ابراہیم بن ادم اس وقت اپنی گدڑی سی رہے تھے۔ آپ نے سوئی دریا میں پھینک دی اور فرمایا، تم بڑے طاقتور حاکم ہو، دنیا کے سارے اسباب تمہارے پاس موجود ہیں، دریا سے میری سوئی تو نکال کر دے دو۔ ناظرین گرامی، کوئی بھی شخص وہاں سے سوئی نہ نکال سکا تو آپ نے بلند آواز سے کہا، اے دریا کی مچھلیوں، میری سوئی نکال کر لے آؤ۔ اسی وقت ہزاروں مچھلیاں اپنے منہ میں سونے اور چاندی کی سوئیاں اٹھا کر پانی کی سطح پر تیرنے لگیں۔ ایک مچھلی کے منہ میں خواجہ ابراہیم بن ادم کی سوئی بھی تھی۔ آپ نے ہاتھ بڑھا کر اس سے سوئی لے لی اور تمام مچھلیوں کو رخصت کر دیا، اور پھر امراء اور وزراء کو مخاطب کر کے کہا کہ ہماری سلطنت تمام جہان پر ہے، اب ہمیں بلخ کی سلطنت کی ضرورت نہیں ہے۔ پیارے دوستوں، میرات الاسرار میں موجود ہے کہ جب آپ اللہ کی عبادت کے لیے دریائے دجلہ کے کنارے پر گئے، افطار کے وقت آپ کے لیے 10 طاق جس میں مختلف انواع و اقسام کے کھانے تھے وہ عالم غیب سے آپ پر نازل ہوئے، جس پر ایک درویش نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی، یا اللہ، میں بھی تیری عبادت میں مشغول ہوں لیکن یہ نعمت مجھے عطا نہ ہوئی۔ تو ندا آئی کہ تو مفلسی کے عالم میں میری عبادت میں مشغول ہے، اور ابراہیم بن ادم بادشاہی چھوڑ کر ہماری بارگاہ میں حاضر ہوا ہے، اور ان کا مقام جملہ درویشوں سے الگ ہے۔ پیارے دوستو، آپ کے وصال کے بعد ایک درویش نے آپ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ آپ نے اللہ کے لیے بادشاہی ترک، اس کا انعام کیا ملا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ موت کے بعد اب میں عرش الہی کے پاس ہوتا ہوں، جہاں دن رات 70 مرتبہ اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں بھی ابراہیم بن ادم کے فیوزات میں سے حصہ نصیب ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔